السلام علیکم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، سورہ الم نشرح جو مشہور سورہ ہے، آج میں نے اس کا انتخاب کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مشتمل بیان کے لیے. اس سے پہلے کا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اور یہ سورہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تسلی کے لیے نازل کیے گئے ہیں. جیسے سورہ کوثر آپ کی تسلی کے لیے نازل ہوا ہے. آپ کو بڑا رنج تھا، بڑا غم تھا، بڑی تکلیف تھی بعض چیزوں کی، تو اس کا ازالہ بھی کیا گیا اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے متعلق بعض خاص اوصاف اور خاص اللہ پاک کے انعامات بیان فرمائے گئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جس پس منظر میں یہ بات کہی گئی اس پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے گزشتہ ایک مضمون ذکر کیا تھا کہ جو حضور کی فضیلت پر مشتمل بھی ہے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے ضمن میں وہ بات کہی گئی، اور اس سے فائدہ اٹھانے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا غم تھا، کس چیز کا صدمہ تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت باتیں فرمائی ہیں، بڑی تفصیلات ہیں اس کی. اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا بار، وحی کا بوجھ اٹھانے کا بھی بڑا غم تھا، کیونکہ یہ بہت وزنی چیز ہوتی ہے، بہت ثقل اس میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی میں جس ذمہ داری کو سونپا جاتا تھا، کہ جو ذمہ داری آپ پر لگائی جاتی تھی، اس کا بھی بڑا بوجھ ہوتا تھا آپ کی طبیعت کے اوپر. شروع میں کچھ دن وحی آئی، پھر اس کے بعد میں اچانک رک گئی، کافی عرصے تک رکی رہی. اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی بوجھ ہو گیا تھا کہ قصہ کیا ہے، کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیوں نہیں آتی وحی آسمان سے. اس کی وجہ سے بھی بڑی آپ کو تکلیف تھی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو حالات تھے انسانیت کے، اس کا تو آپ کو بے حد ہی غم تھا. لوگوں کا کفر اور شرک آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. لوگوں کے سامنے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، معجزات ظاہر فرمائے، پھر بھی لوگ آپ کے معجزات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. انسانیت کے اندر انسانیت باقی نہیں رہی تھی، حیوانیت بھی شرما جائے، اتنی بے حیائی جانور بھی نہ کرے جتنی بے حیائی پہ انسان اتر آیا تھا. درندوں میں وہ درندگی نہیں پائی جاتی تھی جو انسانوں میں آ گئی تھی. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، عزت کے پیاسے، جان کے پیاسے، مال کے پیاسے، ہر چیز، کسی چیز کا تحفظ باقی نہیں تھا. سانپوں کے بھٹ میں ایک سانپ دوسرے سانپ کو ایسا نہیں ڈستا جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو ڈستا تھا. تو درندگی اپنے عروج پر آ گئی تھی، فحش اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی.
باطل کی اشاعت اپنے عروج پر، اور حق کا انکار وہ بھی پورے اصرار کے ساتھ، مانتے نہیں. تو اس کا آپ کو بڑا صدمہ تھا. اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئے ہیں، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت کا غم تھا، درد تھا. آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. پیسے منظر کو، بیک گراؤنڈ کو جاننے سے ایک بات نکلتی ہے، سیرت کے اندر ہی خود ہی ایک بات نکل آتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا. یہ کان متواصل الاحزان طویل السکوت متواصل الاحزان. خاموشی بہت زیادہ لمبی رہتی تھی اور غم آپ کا مسلسل رہتا تھا. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. لوگوں کو میں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، نور کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچانے کی طرف بلاتا ہوں، ان کو جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں. یہ مانتے نہیں تو یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اور اس کا ایک صدمہ آپ پر تھا، اتنا صدمہ تھا کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ یہ بات تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھلا ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن پاک ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. ایک ایک انسان کے بارے میں قیامت تک آنے والے آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ اپنے مقصد کو پہچان لے، کامیاب ہو جائے اپنی زندگی میں، کامیاب ہو جائے اللہ کے پاس، جہنم سے بچ جائے، خدا کے عذاب سے بچ جائے. آپ کو یہ فکر اور یہ غم رہتا تھا بہت زیادہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے. اور اسی لیے جتنا فکر اس امت کا مسلمانوں کو ہوگا اتنا زیادہ اس مسلمان کو اللہ ترقی دے گا. یہ خصوصیت ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 دعائیں پابندی سے مانگے اللہ تعالیٰ وقت کے بڑے اولیاء میں اس کو شمار کرتے ہیں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج الکرب عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح احوال امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ امت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ امت سے مصیبتوں و پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس کے حالات کو درست فرما دیجئے. کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ کے غم کا حصہ ہے یہ کہ سب کے ساتھ ہمدردی، ساری انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی. کیونکہ خود غرضی نہیں سکھائی گئی. ہم کوئی طوطا بٹیر تھوڑی ہیں، کبوتر تھوڑی ہیں، فاختہ تھوڑی ہیں، چیل کوا تھوڑی ہیں. اپنا پیٹ بھر لیا، زیادہ زیادہ اپنے 2-3 انڈوں سے جو بچے نکلے ان کو پال لیا. بھائی مسلمان ہے، حضور کی امت ہے، وہ اپنے اکیلے کے غم میں نہیں جیتا. وہ انسان ہی کیا جو اپنے اکیلے ہی کے غم میں جیتا ہے. وہ حضور کا صحیح سچا امتی نہیں ہو سکتا ہو جس میں ساری انسانیت کا غم نہ ہو اور سارے مسلمانوں کی فکر اس کو نہ ہو، بہتری اور بھلائی کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. سارے ایمان والے بھائی ہیں، تم ان کے درمیان میں مصالحت کرنا. اخوتن ہے یہ. بھائی کہتے ہیں، لفظ اخوتن جس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ خونی رشتے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو ایمان کا رشتہ خونی رشتے ہی کی طرح ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ فکر ہوتی ہے میرے دوست. تو آپ کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ پر ایک غم اور صدمہ اور فکر تیار رہتی تھی، سایہ پگن رہتی تھی. اللہ پاک نے اس کی تسلی کے لیے جو مضامین بیان فرمائے اس میں سے یہ سورہ بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ شرح صدر فرما دیا ہے. سینے کا کھل جانا بہت معنوں کے لیے بولا جاتا ہے. سینے کا کھلنا اس معنی کے لیے ہے کہ جو تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں، جو دشواری آپ محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، آپ پر کھول دی گئی ہے کہ یہ دشواری کا حل کیا ہے، یہ انسانیت کو نجات دلانے کا راستہ کیا ہے. آپ کے لیے سینہ کھول دیا گیا تھا کہ 1000 در 1000
علوم اور ان کے اسرار اور ان کے معارف کا خزانہ تھا آپ کا مبارک سینہ. ہزاروں علوم نکلے آپ کے سینے مبارک سے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں اور زندگی کے شعبے میں کوئی رخ اور کوئی حصہ نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی رہنمائی، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیم موجود نہ ہو. اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. ہزاروں لاکھوں علوم کا سمندر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ. شرح صدر میں یہ بات ہوتی ہے. تو یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح نہیں کر دیا؟ شرح صدر آپ کا ظاہری بھی ہوا ہے. ظاہری کا مطلب باضابطہ آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا گیا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے، اور ایک مرتبہ معراج کو جاتے ہوئے، شب معراج میں جاتے ہوئے، سب کو پتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آپریشن، اس سرجری کے بعد میں اسی وقت فوراً اٹھ کے چل پڑتے تھے آپ. اور ظاہری ہوتی تھی وہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ملانے کا نشان سینے میں موجود تھا. سینے کو چیرنے کے بعد اس کو ملانے کا جو نشان ہے وہ آپ کے سینے مبارک میں صحابہ دیکھتے تھے. بچپن میں جب ان کے رضائی بھائی کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، 5 سال کی عمر تھی غالباً، تو اچانک 2 آدمی آئے، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ کھول دیا، اور آپ کا خون دیکھ کے ان کے رضائی بھائی بھاگے اپنی اماں کے پاس اور کہا کہ ان کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے، خون کر دیا. تو وہ کچھ لوگوں کو لے کر آئی، راستے میں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 آدمی آئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتا نہیں، بس میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. یہ اس کا نشان تک آپ کے پاس تھا. پھر اس کے اندر سے کچھ چیز نکالی گئی، اس میں کچھ چیز ڈالی گئی، حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو شرح صدر یہ بھی ہوا جس میں جو چیزیں اللہ نے اس وقت ودیعت فرمائی آپ کے قلب مبارک میں، آپ کے سینے میں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے جن کو یہ چیز دی گئی. آپ تو محسوس کرتے تھے نا کہ آپ کو کیا دیا گیا. تو شرح صدر تھا. شرح صدر میں یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ خوف و ہراس کسی کا نہیں رہتا، مرغوبیت کسی کی نہیں رہتی، تاثر کسی کا نہیں رہتا. آپ اکیلے تھے لیکن کیسے بادشاہ کا جبر اور اس کی فرعونیت آپ کو بالکل متاثر نہیں کرتی تھی. لوگوں کے قتل کرنے کا ڈر آپ کو نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے جھٹلانے کی بے عزتی کا ڈر آپ کو نہیں ہوتا تھا. نہ تکذیب کا خوف، نہ قتل کا ڈر، نہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں ان کے سامنے آواز لگا دوں گا تو کیا بولیں گے، کوئی چیز نہیں تھی. کسی فرعون کی فرعونیت آپ کے سامنے نہیں چلتی تھی، کسی بادشاہ کا جبروت آپ کے سامنے نہیں چلتا تھا، ڈرانے والوں کی دھمکی آپ کے سامنے نہیں چلتی تھی، متاثر نہیں ہوتے تھے آپ. جب اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، بتا دو میرے عذاب سے، واقف کرا دو. اکیلے تھے آپ اکیلے تنہا تھے. اور معاشرہ کیسا تھا، سوسائٹی کیسی تھی، انوائرمنٹ کیسا تھا، ساری دنیا کو پتا ہے. کسی چیز کا خوف آپ نے نہیں کیا، نہ کسی ملامت کی پرواہ، نہ جھٹلانے. یہ شرح صدر کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جس کے اندر شرح صدر نہیں ہوتا، انقباض ہوتا ہے، اس میں خوف، گھبراہٹ، رعب، تاثر، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کا اثر جس مسلمان دل پر آئے گا وہ اتنا زیادہ اس سے فیض یاب ہوگا. اس کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں. تو شرح صدر میں یہ بات بھی ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے، جس سے آپ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک، آپ کا سینہ مبارک ایسا تھا کہ اس کے اندر ہزاروں علوم اور ہزاروں علوم کے اسرار اور رموز اور نکات وہ ودیعت تھے. آپ کا سینہ مبارک ایسا تھا کہ وہ انوار وحی اور برکات وحی سے معمور تھا. آپ کا سینہ مبارک ایسا تھا کہ وہ مخلوق کی ہیبت اور رعب ان سب چیزوں سے خالی تھا. آپ کا سینہ مبارک ایسا تھا کہ امت کے غم سے بھرا ہوا رہتا تھا کہ امت کو ہدایت مل جائے، انسانیت کو ہدایت مل جائے. رحم اور شفقت سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی شرح صدر کے آثار میں سے. اللہ پاک نے یہ چیز آپ کو عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی سامنے آ گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو شرح صدر کے ساتھ میں مشرف فرمایا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس نے آپ کی کمر کو وزنی کر دیا تھا،
جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. ایک اصطلاح ہے یار اتنا بوجھ مجھ پر پڑا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی, ایسا برڈن ہوا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. ایسی بات اس نے کہی کہ میری کمر ٹوٹ گئی. کمر ٹوٹنا کسی چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہونے کا کے معنی میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسالت کا بوجھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی اس گھٹاٹوپ اندھیری سے ان کو نکالنے کا جو بوجھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا جو بوجھ تھا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر پہاڑ پر بھی ہم اس کو اتار دے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. قرآن پاک کا بیان ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے سفر میں, چونکہ وحی تو کہیں بھی آ جاتی تھی, اور اسی حالت میں وحی آنا شروع ہوتی تو اونٹنی کے پیر چر جاتے تھے, وہ کھڑے نہیں ہو سکتی تھی وہ. لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسے صبر کا اور ایسے ضبط کا آپ پہاڑ تھے, بلکہ پہاڑوں کی بلندی اس کے سامنے, ہمت اور صلابت کچھ نہیں اس کے سامنے کہ وحی کا بوجھ آپ اٹھا لیتے تھے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس نے آپ کی کمر کو وزنی کر دیا تھا. تو جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہوئے تھے, اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے یہ خاص فضل کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ یہ علم میں علم کے تحت اگر کرے تو یہ مطلب بنتا ہے سب کا, چونکہ وہ اسی ضمن میں ہے پورے جملے, اور مستقل کریں تو بھی مطلب بنتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اور ہم نے بلند کیا. آپ کا تذکرہ بلند رہے گا, اور کسی اور نے نہیں کیا, کسی خارجی اسباب سے نہیں ہوا. وہ جو چیز اللہ اپنی طرف منسوب کرے اس کی ایک شان ہوتی ہے. آپ نے شمع جلائی, منہ سے بجھا دیجئے بجھ جائے گی. آپ نے بتی لگائی ہے, سوئچ آف کر دیجئے بند ہو جائے گی. لیکن ایک سورج اللہ نے لگایا ہے, ایک چاند اللہ نے لگایا ہے, یہ دو انڈے بھی باضابطہ ماشاءاللہ نور دے رہے ہیں. ذرا ان پہ تھوک کے دیکھو, ذرا ان کو بجھا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے رفعت, ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر. کون ہے جو آپ کے ذکر کو گھٹائے گا, آپ کی شان کو گھٹائے گا؟ اس لیے بولنا تو چاہیے مسلمانوں کو, لیکن تسلی رکھنا چاہیے کہ کارٹون نکالو, موویز نکالو, کچھ بھی بکو, بکواس کرو, افواہ کرو, کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے سرکار کا. آپ کی عظمت میں کمی نہیں آئی, پوری دنیا میں کبھی نہیں آئی, آسمانوں میں کبھی نہیں آئی, پچھلی زمانوں میں کبھی نہیں آئی, اور بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی. تسلی رکھیے آپ, اس لیے کہ رفعنا کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر, کسی خارجی سبب سے بلند نہیں ہو گئے آپ. اور پھر یہ رفع ذکر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت, جب میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا. جب میں یاد کیا جاؤں گا تو تم بھی یاد کیے جاؤ گے. جب میری رسالت کی الوہیت کی گواہی دی جائے گی تو تمہاری رسالت کی گواہی دی جائے گی. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا. عرش کی پیشانی پہ ساتھ لکھ دیا گیا, عرش کی ساق پہ لکھ دیا گیا. ہاں بھائی ڈبے چلا دو آگے, سنتے بھی رہو, اور ذرا آہستہ آہستہ جا, اتنا ایک دم تیز بھاگ گیا تو کون دے گا چندہ. اچھا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا ہے دوستو, بھرپور دل کھول کر حصہ لیجیے اسی مسجد کی تعمیر میں, تو اس واسطے بھرپور تعاون فرمائیے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک عجیب بات ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. میرے دوستو اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, انداز نہیں کیا سکتا. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کیا بیان فرمائی. حضرت ابن عباس ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ لکھا حضور کی موجودگی میں. اس میں ایک بات یہ فرمائی, یہ حضرت حسان کا شعر اچھی طرح اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی, عجیب شعر ہے, ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. فرمایا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی اپنی باتوں سے تو میں نے حضور کی تعریف نہیں کی, حضور کا ذکر کر کے میں نے اپنی بات کی تعریف کرا لی کہ میری بات میں حضور کا ذکر آنے سے میری بات کی شان بڑھ گئی.
شاعر کی بلند پروازی بہت اونچی ہوتی ہے، سب سے اونچا اس کا خیال اٹھتا ہے. نہ شاہین کے بالوں پر کام آتے یہاں پر، نہ عقاب کی روح کام آتی یہاں پر. شاعر کی پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے. شاعر کہہ رہا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی تعریف کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کر دی ہے حضور کی تعریف کرنے سے، بلکہ حضور کی تعریف کو اپنے کلام میں لانے سے میرا کلام قابل تعریف ہو گیا. اس کو دو چار چاند لگ گئے. ورنہ کوئی آدمی بھلا کیا اوصاف بیان کرے اس ذات کے اوصاف کا جس کو اللہ پاک نے رفعنا لک ذکرک فرمایا ہے. ہم نے تعریف، ہم نے آپ کے ذکر. ضم الالہ اسمہ ما اسمہ، یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. ضم الالہ اسمہ ما اسمہ، اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں ملایا ہے. اذ قال المؤذن فی الخمس اشہد، جبکہ مؤذن پانچوں نمازوں کے وقت میں اشہد کہتا ہے. شق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، اور نام بھی ایسا رکھا کہ اپنے نام سے نکال کے رکھا. یہ کہہ رہے ہیں اور حسان ابن ثابت حضور کو سناتے تھے. مستند شعر ہے یہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کیونکہ حضور کے سامنے پڑھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فذو العرش محمود وہذا محمد، نام بھی ان کا اپنے نام سے نکال کے رکھا ہے کہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اللہ پاک نے رفعنا لک ذکرک کی بڑی عجیب باتیں آپ کے ساتھ میں فرمائی ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. تو شرح صدر آپ کے ساتھ ہوا ہے، وضع وزر آپ کے ساتھ میں ہوا ہے، رفع ذکر آپ کے ساتھ میں ہوا ہے. انشاءاللہ تھوڑا اس موضوع پہ تھوڑا سا اور ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد اللہ نے جو بات فرمائی اس کے ضمن میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر دشواری کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. ایک آسانی نہیں، دو آسانیاں ہوتی ہیں. جب دشواری آئے اس کے ساتھ آسانی ہوگی. اب سبق بھی دے دیا، سیرت سے سبق مل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں اٹھائیں، جو مشقتیں اٹھائیں، جو مصائب جھیلے، جو تکلیف برداشت کیے، اللہ پاک نے اس کا صلہ بھی دیا. پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ تم اپنے حالات میں پریشان نہیں ہونا. ہر ایک پر حالات ہوتے ہیں، کسی پر کسی طرح کے، کسی پر اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھیں، تسلی رکھیں، اور اللہ کے ساتھ میں تقوی، ڈر، تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ ہو آدمی کے اندر. اللہ پاک حالات میں سے، تنگ حالات سے، دشوار کن حالات سے، تکلیف دہ حالات سے آسانی کے، نرمی کے، نعمتوں کے، ترفع کے، راحتوں کے حالات نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور ایک اعلان کے ساتھ سنتوں کے لیے وقت دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے انگلینڈ کے اپنے پاس، ذرا اسی مسجد میں ان کا قیام ہے. 3 دن کے لیے ہے نا، کچھ پتا ہے کسی کو؟ 3 دن کے لیے ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں. وہ بیچارے ہمارے مہمان ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، تھوڑے دین کے کام میں تعاون بھی ہو جائے گا. اجتماع آنے والا ہے اپنے شکاگو میں ایک بہت بڑا، 2-2.5 مہینے کے بعد. اس میں بھی کوششیں اس سلسلے میں آپ کے حصے میں آ جائیں گی. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے.